محترم حضرات، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان TLP تحریک لبیک پاکستان آج آپ کے لیے دعوت افطار کا یہاں پر ہمارے ضلع جنوبی کی طرف سے اہتمام کیا گیا۔ آپ حضرات کے لیے ہے کہ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ تحریک ہے جس کے مرکزی امیر شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہمارے مرشد کریم قطب زمان اور آپ کے اس علاقے میں بیٹھ کر جنہوں نے پوری دنیا پر اہل سنت کے جھنڈے کو بلند کیا، ولی کامل ولی حق پیر طریقت رہبر شریعت مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے برملا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ناموس رسالت مسئلے میں حضور خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے امام ہیں اور ہم اس مسئلے میں ان کی اقتدا کریں گے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت کا مسئلہ الحمدللہ بہت ہی احسن انداز میں پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے اگر کوئی نو گو ایریا ہے تو وہ ناموس رسالت۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی اور بے ادبی یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان TLP آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں اور میرے گھر میں رہ کر سننے والی ماؤں بہنوں، یہ پیغام ہر مرد کے لیے ہے، ہر سنی مسلمان کے لیے ہے، ہر قادری، رضوی، قابی، اتاری، نقشبندی، سہروردی اور ہر سلسلے سے اور ہر نسبتوں سے تعلق اور واسطہ رکھنے والے اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمان نوجوان مرد عورتوں اور بچوں کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حضور کے ناموس کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان TLP جس کے امیر حضرت علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اس دست پہ بازو بنے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارا کارکن بن کر ہی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، اگر آپ کارکن بنے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کارکن نہیں بننا چاہتے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ پیغام کہ ہر جگہ عزت رسول کی بات کریں، ہر جگہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی بات کریں، ہر جگہ ختم نبوت پر مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ مسلمان حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کے کوئی نبی کی آنے کا کوئی تصور اسلام میں محترم حضرات نہیں ہے۔ یہی پیغام تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان TLP آپ کو دے رہی ہے۔ آپ یہی پیغام اپنے آپ کو سمجھائیے، بتائیے، اپنے دوستوں میں اس کا ذکر کیجیے، اپنی نجی محفلوں میں چوک پر بیٹھ کر ان باتوں کو ذکر کیجیے، آئمہ ممبروں پر یہ بات واضح کریں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آج پاکستان ہوئے تقریباً 70 سال سے عرصہ گزر گیا ہے،
لیکن نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی کا قانون چلا ہے اور جناب جو ہے بندوق کا قانون چلا ہے۔ لوگوں نے شرابیوں کو، کبابیوں کو، فحش گوئی کرنے والوں کو، بے نمازیوں کو، اللہ رسول سے دور رہنے والوں کو اپنا رہنما اور اپنا جو ہے رہبر چنا۔ سیاسی میدان میں ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے وسیع عزیز پاکستان میں نظام مصطفیٰ محترم حضرات عملی طور پر نہ آ سکا۔ آج ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آ سکتا ہے، نظام مصطفیٰ پاکستان پر نافذ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین تخت پر لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیسے آئے گا؟ یہ آپ کی ووٹ کی پرچی سے آئے گا۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی عظمت اور ناموس کے خاطر آپ ایک مرتبہ اپنا ووٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے اور حضور سے محبت کرنے والوں کو دے کر دیکھیے۔ انشاءاللہ میزان پر قیامت کے دن جب آواز تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن آپ کی ووٹ کی پرچی کا ہوگا جو آپ نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے دیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، صرف یہ دفتر پٹی ایک آپ کو پیغام دینے کا ایک مقصد ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، TLP تحریک لبیک پاکستان، جس کے امیر حضرت علامہ امیر المجاہدین علامہ خالد صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور اس کے کراچی کے امیر فخر السعادات زینت العلماء فخر المشائخ حضرت علامہ الشاہ سید زمان علی جعفری قادری دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اس شخص آپ دیکھیے کہ ہم سب کو مدینے جانے کے لیے تڑپتے ہیں کہ ایک بار مدینے کی حاضری ہو جائے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جانوں کے سامنے حاضری کا شرف مل جائے، لیکن اس مرد قلندر کی عظمت کو ہم سلام پیش کرے ہیں۔ علامہ زمان علی جعفری قادری دامت برکاتہم العالیہ کی عظمت کو سلام کہ جو مدینہ شریف چھوڑ کر اسی لیے پاکستان میں آئے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان TLP کا کام کریں گے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان، اپنا وقت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ لے کر وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ ان کی قیادت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ TLP تحریک لبیک پاکستان اپنی منزلوں کی جانب محترم حضرات بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں انتظامیہ کے لوگوں کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور TLP کے مقصد کو سمجھیے اور اس کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ 60 لاکھ کا مجمع تھا، شہید ناموس رسالت فخر اسلام اور عظیم عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں خدا کی قسم ایک جملہ تک بھی نہیں ٹوٹا۔ اس سے بڑھ کر امن اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے قائدین کو گرفتار کیا گیا، ان کو FIR درج گئی، ہمارے قائدین پر شیلنگز کی گئی، ہمارے قائدین پر زدوں کو کیا گیا، لیکن اللہ کی قسم ہم نے انتظامیہ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ہاتھا پائی کرنے کی محترم حضرات کوشش نہیں کی۔ احتجاج ضرور کیا جو ہمارا حق ہے، لیکن پرامن رہے۔ کراچی میں آپ نے دیکھا نمائش فرنگی پر 5 دن دھرنا رہا، لیکن امن رہا۔ ایک دن کا بھی ہم نے محترم حضرات نہیں جلایا۔ ہماری قیادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ امن کے ساتھ نظام مصطفیٰ کی بات کرو، امن کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نظام کو اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرو۔ میرے عزیزوں، آج ہم آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ٹریفک جام کر کے اپنا پیغام آپ کو دیں، ہم گاڑیاں روک کر دستے بلاک کر کر آپ اپنا پیغام دیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گاڑیاں آتی جاتے ہیں، مسافر سفر کرتے رہے، لوگ اپنے گھروں پر پہنچنا چاہتے
چاہیں تو پہنچے اور جو ہمارے ساتھ وہاں افطار کرنا چاہے وہ افطار کرے، لیکن ہمارا پیغام سن کر جائیے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی پر تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اگر اپنی جان بھی قربان کرنے کی ضرورت آئے تو اپنی جان بھی قربان کرے، لیکن گستاخی رسول کا وجود اس زمین پر ہم برداشت محترم حضرات نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ میں آپ کو حضرت علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس علاقے میں دیرینہ جن کی خدمات ہے اور ان کا بازار مصنف الدین گارڈن میں حضور قبلہ پیر طریقت علامہ قاری محمد مصنف الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں ہے، ان کی طرف سے بھی یہی پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ آپ فرماتے تھے تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے میں ہمارے امام علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہے، ہم ان کی ابتدا کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ پیغام ہے، یہ امن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آئیے تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان TLP کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے اور اس کا دست بازو بنیے، یہ پیغام لے کر جائیے۔ یہ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت میں کوئی جبازی نہیں ہے۔ ناموس رسالت، ختم نبوت اور تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اہل سنت ایک ہے۔ اہل سنت کا یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر اہل سنت کا اتحاد ہے کہ ناموس رسالت کے لیے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے ہم سارے سنی مسلمان ایک ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ طاقت ہے کہ اغیار کو ضرور نقصان پہنچائے گی، جو دشمنان اسلام کو انشاءاللہ تہو تیز کر کے رکھ دے گی۔ محترم حضرات، غازی صاحب کی اس قربانی کو یاد کیے جو ممتاز قادری نے حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے دی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم تو فرض روزہ رکھنے میں ہم پر گرا گزرتا ہے، گرمیوں کے دن ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، روزہ کیسے پورا کریں گے، کیسے نظام چلے گا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ غازی اسلام کی اس عظمت پر قربان جائیے۔ گستاخ رسول کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، جیل کی زندگی گزاری اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے، اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تو اس اللہ کے بندے نے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام نے آب زمزم پیا اور مدینے کی کھجور کھائی اور اپنے والد سے کہا اے میرے بابا جان، میں روزہ رکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ روزہ رکھ کر اپنی جان حضور کی بارگاہ میں قربان کر کے محترم حضرات گئے ہیں۔ اور پھنسی کے پھندے کی طرف جیلر کہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی چل کر نہیں گیا، کسی کو گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں، کوئی ہوش ہو جاتا ہے اور کسی کا پیشاب خانہ بیچ میں نکل جاتا ہے، لیکن اس مرد کلندر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عظیم تاریخ رقم کر دی کہ یہ پھانسی کے پھندے کی طرف چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر گئے ہیں، اور جو اس سے پھانسی دینے والے جلاس کہا کہ میں اپنا چہرہ ڈھکوں گا نہیں اور میں پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں ڈالوں گا اور امامہ شریف میرے سر سے اترے گا نہیں۔ اور جلاس سے کہا کہ جب تک میری زبان سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مکمل نہ ہو جائے تختے کو مت کھینچنا۔ اللہ اللہ، پھانسی کا پھندا چوما، اپنے گلے میں خود اپنے ہاتھ سے ڈالا اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے روزے کی حالت میں اپنی جان اپنے آقا پیارے مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جذبہ تھا، یہ جذبہ عشق رسول تھا، یہ جذبہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، یہ وہ جذبہ تھا جو عزیزان محترم ہر غلام کو اپنے آقا سے
ہونا چاہیے، ہر امتی کو اپنے آقا سے ہونا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو غازی اسلام نے سچ کر دکھایا کہ آقا کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جب بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، ارے جس نے بھی تمہیں دیکھا 100 جان سے باری ہے۔ تو یہی پیغام محترم حضرات ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، آپ حضرات ہمارے ساتھ افطار کریں۔ ہم اسلام کا حقیقی چہرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ گھروں پر بیٹھ کر اچھے اچھے مشروب اور اچھی اچھی چیزیں کھا کر ہر آدمی افطار کر سکتا ہے، لیکن روڈ پر اس مزدور طبقے کے ساتھ، اس غریب عوام کے ساتھ کہ جنہیں اچھی اچھی چیزیں رمضان میں بھی میسر نہیں ہے، آئیے ان کے ساتھ افطار کریں۔ آپ کو بہت سارے افطار کا یقیناً ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں کے ناظم محترم جناب کاشف قاری صاحب ہے اور ان کے رفقا ہے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم TLP کے لیے ان سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ رسول ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔